اچھا جنرل صاحب، ایک طرف تو یہ ساری سیاست چل رہی ہے، خیبر پختونخوا میں ایک بڑا ورنگ ہم نے جو انسیڈنٹ دیکھا، مولانا صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا، وہاں پہ ان کی شہادت ہوئی، مدرسہ میں کوڑا کھٹک میں خودکش حملہ ہوا. اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کیا کوئی باہر سے ہوا یہ اٹیک؟ کیا یہ پاکستان کے اندر کوئی نئی ویو شروع ہو رہی ہے دہشت گردی کی؟ کیا مسئلہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار دا انوائٹ. اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں جی. یہ جو ابھی کوڑا کھٹک میں ہوا، سب سے پہلے تو ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان نے ایک اور عالم دین کھویا ہے. ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان کنٹینیوسلی اسی پالیسی کا وکٹم ہو رہا ہے جو پاکستان کے مدارس کے خلاف، ہمارے بچوں کے خلاف، سکولز، ایجوکیشن، تو ہر پورا سوسائٹی کا کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے جو اس وقت دشمنوں کے یا فتنہ الخوارج کے ٹارگٹ پر نہیں ہے. میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ یہ پاکستانی قوم کے سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی ادارہ، کوئی اسپیسیفک سوسائٹی کا سیگمنٹ یا کوئی پولیٹیکل یا کوئی، پورا پاکستان اور عوام پاکستان جس فیلڈ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کو سکٹل کیا جا رہا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ کنسنٹریٹڈ ایفرٹ ہے ساری فیلڈز میں پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. دیکھیں ابھی دارالعلوم حقانیہ کا جو ایک رول رہا ہے پاسٹ میں افغانستان کے کانٹیکسٹ میں، وہ ہمارے سامنے ہے. بلکہ ابھی مولانا حامد الحق صاحب بھی ان سے رابطے میں رہتے تھے، سمیع الحق صاحب بھی رابطے میں. یہ وہ لوگ تھے جن کی تھوڑی سی لیوریج تھی جی وہاں پہ. اب وہاں پہ یہ جو اس وقت لیڈرشپ افغانستان میں بیٹھی ہو، خاص طور پہ ٹی ٹی پی، فتنہ الخوارج کے لوگ، اور پلس کچھ لوگ عبوری حکومت کے، تو انڈیکیشن تو اس چیز کی ہے کہ وہاں پہ اٹ از ناٹ دیٹ آل گڈ. وہاں کی جو عبوری حکومت ہے وہ پروبیبلی ڈیوینس کا شکار نظر آ رہی ہے، اور وہ الگ پالیسیز رکھنا چاہ رہی ہے. کیونکہ دیکھیں وہاں پر بھی کچھ لوگ تو پاکستان کے جو خیر خواہ وہاں پر بھی موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے رشین انویژن کے بیچ میں پاکستان کو جنرلی سپورٹ کیا. بٹ انفارچونیٹلی عبوری حکومت اس پریشر میں کہ فتنہ الخوارج جو ٹی ٹی پی ہے، اس کے خلاف اگر ہم نے کوئی ایکشن لیا تو شاید ہماری اپنی ڈیوینس اور زیادہ بڑھ نہ جائے، اس کے روکنے کے ڈر سے. لیکن اب یہ ڈیوینس اور دراڑیں تھوڑی سی نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. اب وہ پاکستان کے حق میں کون ہے کون نہیں ہے یہ ایک الگ بحث ہے، اور ہمیں اب ایز اے اسٹیٹ پاکستان کو اب اس بحث میں پڑھنا بھی زیادہ نہیں چاہیے کہ وٹس ایور از ہیپننگ فرام افغانستان، جب تک ہمیں 100% کنفرم نہیں ہو جاتا کہ وہ پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے وہاں سے یہ ایلیمنٹس موجود ہیں. ان کے علاوہ ہمیں سب کو اسی پلڑے میں رکھنا چاہیے جس طرح کی اپلیکیشن پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں سر یہ جو مولانا صاحب کی شہادت ہے، یہ سیکیورٹی کا اور انٹیلیجنس کا فیلئر بھی تو ہے نا؟ دیکھیں فیلیئرز تو دیکھیں اب دشمنوں نے تو جو کرنا ہے وہ تو کریں گے، پر ہم ان کے ساتھ سیکیورٹی جاری بھی کیا گیا تھا، الرٹ بھی جاری کیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ یہ اس چیز کا اندازہ تھا کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. تو دیکھیں اس طرح کی پرسنالٹیز اور بھی دیکھیں بہت ہمارے پرامن بہت اچھے علماء بھی کراچی میں مارے گئے جی. تو یہ جب سیکٹیرین لائن پہ ہمیں لڑانے کے لیے، پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، دیکھیں نا مقصد کیا ہے؟ امپلوژن آف پاکستان. امپلوژن کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ہماری اسٹیٹ کو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وی ہیو ٹو رائز ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب پاکستان کی وہ امپلوژن کرنا چاہتے ہیں، ایک مرے ہوئے ہاتھی کی طرح ایک پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آل دا سیگمنٹس آف دا سوسائٹی، ایوری انڈیویجول آف دا پاکستانی، جتنا ہر انڈیویجول پاکستانی ہے وہ بینگ دا سینٹر آف گریوٹی ٹارگٹ ہوگا. تو ہم نے ادھر لے کے جانا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سیریسلی بڑی ایک میں چیز ضروری کہنا چاہتا ہوں اطہر، کہ پاکستان کا اکنامک ڈسکورس، پاکستان کا سیکیورٹی ڈسکورس اور پاکستان کا پولیٹیکل ڈسکورس، دس ہیز ٹو بی ریسیٹ. یہ اب اس جس طریقے سے ہم چلا رہے ہیں چیزوں کو، یا جس طریقے سے ہم بڑھ نہیں پا رہے اسٹیٹ کو، وہ اس طریقے سے فیڈ نہیں کر پا رہے. اور یہ خاص طور پہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اب پاکستان کو آگے اگر آپ نے رکھنا، اس میں آپ حکومت اور اپوزیشن دونوں کا آل انکمپسنگ، تمام حکومت، اپوزیشن، تمام ادارے، پاکستان آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور، وی ہیو ٹو سٹ ریسیٹ آور ڈسکورسز، اور اس کے اوپر ہم نے لے کے جانا ہے. ورنہ یہ پروٹریکٹڈ ہے، یہ لانگ ڈران وار رہنی ہے، کیونکہ اب انڈیا کی اپلیکیشن اسی صورت میں ہمارے اوپر ہوگی. تو یہ نہ کے پی کے کی جنگ ہے، نہ بلوچستان کی جنگ ہے، نہ کراچی کی، پاکستان کی جنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر ایک تو ذرا اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا. ہم نے دیکھا یوکرین کے صدر گئے ہوئے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہوئی، اور وہ اپنے لیے سیکیورٹی کی ضمانت ان سے مانگ رہے تھے. جو رویہ ان کے ساتھ وہاں پہ رکھا گیا وہ آبویسلی اس پہ بہت بات ہو رہی ہے، لیکن یہ ایک طرح سے ایک ویک اپ کال بھی ہے. اگر آپ کے اپنے ملک میں آپ اپنا دفاع بھی نہ کر سکتے ہو تو پھر دنیا میں آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے. جی بالکل ویک اپ کال ہے. اور آئی تھنک ہم نے اپنی زندگی میں اتنا لو پوائنٹ اوول آفس کے بیچ میں نہیں دیکھا پالیٹکس کا. آئی تھنک اٹ واز
وہ بڑا امبیرسمنٹ سچویشن تھی. کوئکلی اگر اطہر بھائی آپ مجھے اجازت دیں تو میں جو شوکت یوسف سعید صاحب نے بڑی اچھی ایک دو پوائنٹس اٹھائے اس پہ کوئکلی بتانا چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے کہا جی بلوچستان کا ذکر نہیں ہوتا. دیکھیں ایک طرف ان کا اشارہ تھوڑا سا میں اس کو صحیح بھی سمجھتا ہوں, ذکر کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو پولیٹیکل وجوہات کی وجہ سے پولیٹیکل کی اس کی وجہ سے شاید اتنی نقصان ہو جتنا ہمارا بیڈ گورننس سے ہماری یہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے یہ خراب ہوتی ہے. جی بیڈ گورننس جو بھی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میں بلوچستان کی مثال دیتا ہوں تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ جی صرف کے پی کے کی بات کریں, یہ ہم سب کی ایکومولیٹو رسپانسبلٹی ہے. میں تو آپ کے پہلے ہی پوائنٹ میں نے کہا ہے کہ یہ کے پی کے کا یا بلوچستان کا مسئلہ نہیں, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. کراچی ہر دفعہ ایک کامن ہوتا ہے. اب بلوچستان میں جس جگہ پہ ایمبوش ہوا ہے جی بس کو, وہاں 500 یارڈز کے بیچ میں 500 میٹرز کے بیچ میں 2 لیویز کی پوسٹ ہیں. 83,000 ہمارے لیویز بھرتی ہیں جی کیے ہیں پاکستان نے بلوچستان کے اندر. تو یہ وہ گورننس کے ایشوز ہیں جو سٹنگ چیف منسٹرز نے, سٹنگ گورنمنٹس نے ان کو ایڈریس کرنا ہے. ایوری بل جو پاکستان کی عوام سیکیورٹی کے لیے اپنے انکم ٹیکس سے, اپنے ٹیکس سے دے رہی ہے, دیٹ ہیز ٹو بی کاؤنٹڈ فار. جب تک ہماری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی ہماری سیکیورٹی سچویشن امپروو نہیں ہو سکتی. جب تک ہماری پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, لوگ کدھر ہیں, تھانوں میں وہ لوگ ہیں, کن ڈیوٹیز پہ نہیں ہیں, تو ہم نے اپنا جو وے آف لائف ہے نا جی الٹرا ایلیٹ اور ایلیٹ کا, اٹ ہیز ٹو بی چینجڈ. یہ ہم نے بہت سیریسلی چینج کرنا ہے. اور یہ گورننس کی وجہ سے اب جو کرم کا بھی ہے شروع گورننس کے ایشوز سے ہوتا ہے, بیڈ گورننس لینڈ سے, پھر سیکریٹریٹ ٹلٹ دی جاتی ہے, پھر وہ ہائی جیک ہو جاتے ہیں فینومیناز, اور وہی کرم بن جاتا ہے جو انفارچونیٹلی ہمارے پاس ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورننس از ون آف دا میجر مسائل, ون آف دا میجر ریزن ہماری بیڈ سیکیورٹی کا نا. ہم دیکھیں نا کلیئر ہولڈ اینڈ بلڈ, کلیئر اور ہولڈ تو ہماری سیکیورٹی فورسز کرتی ہیں, لیکن جب بلڈ آتا ہے جو سوشو اکنامک آتی ہے تو پھر ہمارے میں کسی پہ کرٹیک نہیں کر رہا, میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ وی ہیو ٹو ریسیٹ آور ڈسکورسز, یہ ہمیں کرنا چاہیے. اب کمنگ بیک ٹو ٹرمپ اور وہ جو ہوا, انفارچونیٹلی اس وقت جو ٹرمپ جو ہے وہ اینٹی وار وہ اپنا اپلیکیشن تو کر رہے ہیں, لیکن دا وے تھنگز آر ہیپننگ, یورپ میں ڈیوائیڈ آ رہا ہے, پورا یورپ بٹا ہوا ہے, وہ سارے اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اس کا امپیکٹ مڈل ایسٹ پہ بھی آئے گا اور اس کا امپیکٹ ہمارے ریجن میں بھی آئے گا جو افغانستان کے کانٹیکسٹ میں. ٹھیک ہے, تو یہ پالیٹکس بڑی لو ہوئی. ٹھیک ہے, ویسے اختیار ولی صاحب آپ ہی کوئی آرٹیکل لکھ دیں, آپ لوگ بھی چھپوا دیں, بریفلی کامنٹ کیجئے گا. دیکھیں آرٹیکل بندہ وہ لکھے کہ جب وہ حکومت میں ہوتا ہے نا جو اس نے کیا ہو اس پہ بات کر لے. اچھا, وہ تو آپ اپنے ملک میں تو آپ 60 صفحوں کے اشتہارات چھپوا دیتے ہیں, وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. جی وہ پر جی, جو بندہ, اب مجھے کہنا دے نا, جو بندہ کام کرتا ہے تو اشتہار وہ لگاتا ہے, جو بندہ کام نہیں کرتا اس کا اشتہار اس سے بھی بڑا آتا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی ہم تو مصروف ہیں, ہم نئے ہیں, ابھی ٹرین نہیں ہے, ابھی ہم سیکھ رہے ہیں. چلے میں دیکھیں عمران خان اگر آرٹیکل لکھتا ہے تو اس پہ لکھے کہ اس نے اپنی 4.5 سال حکومت میں آئین کی بالادستی کے لیے کتنے اقدامات اٹھائے, سول سپریمیسی کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا. چلیں وقت کی کمی ہے. اختیار ولی صاحب, جنرل صاحب 20 سیکنڈ کنکلوڈنگ ریمارکس آپ. دیکھیے میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروں گا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اور پاکستان کے جو چیلنجز ہیں, یہ کسی ایک شخص یا کسی ایک ادارے یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے, اب ٹو بی ویری آنسٹ, بس پہ نہیں ہے کہ وہ اس کو ایڈریس کر سکتے. کلیکٹیوزم لانا ہوگا, ایکومولیٹو مسٹیکس کی ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ہم سب کو اس میں کردار ادا کرنا پڑے گا. جی شوکت بھائی آپ بھی کر لیں, 10 سیکنڈز ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے اور 1.5 پہ اگر مہنگائی کی شرح آ گئی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عید کو سب کو فری چیزیں ملیں گی. ہاں جی بالکل, ہمیں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے. پر اینی وے آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ.